بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے تو ایک گوشے سے آپ نے دھیمی آواز سنی تو دریافت کیا، اے محترم جبرائیل علیہ السلام، یہ کیسی آواز ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ آپ کے مؤذن حضرت بلال کی آواز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے آپ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ بلال نے فلاح پائی، میں نے ان کی مقام اعلیٰ میں اذان سنی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہا، یعنی مرحبا یا نبی الامی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ، طویل القامت اور کانوں تک یا اس سے کچھ اونچے لٹکے ہوئے بالوں والے شخص تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جلیل القدر صاحب عظمت و سطوت شخص نے ملاقات کی اور مرحبا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سلام و کلام فرمایا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کون صاحب ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر میں نے جہنم کا معائنہ کیا اور وہاں لوگوں کو مردار کھاتے دیکھا۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں۔ پھر میں نے ایک سرخ رنگ کا آدمی دیکھا جس کی آنکھیں وحشتناک گہری نیلی تھیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونجیں کاٹنے والا آدمی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے اور نماز کا ارادہ فرمایا تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا اجتماع ہوا اور ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اور جب واپسی کا ارادہ فرمایا تو آپ کے دائیں اور بائیں جانب سے دو پیالے پیش ہوئے، ایک دودھ کا، دوسرا شہد کا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا اور اسے پی لیا۔ پیالہ لے کر آنے والے شخص نے کہا، اے اللہ عز و جل کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فطرت کو پا لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں سماوی سفر میں ایک خوشبو پر سے گزرا۔ میں نے دریافت کیا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا، یہ دختر فرعون کی مشاطہ کی خوشبو ہے۔ اور واقعہ اس نیک خاتون کا یہ ہے کہ ایک روز دختر فرعون کے بالوں میں کنگھی کرنے کے دوران اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی گر گئی اور مشاطہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو اٹھایا۔ وہ دختر نے پوچھا، کیا میرے باپ کا نام اللہ ہے؟ مشاطہ نے جواب دیا، میرا اللہ سارے جہان کا، میرا اور تیرا، نیز وہ تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ لڑکی نے حیرت سے پوچھا، کیا تمہارا رب میرے باپ کے سوا کوئی اور ہے؟ مشاطہ نے جواب دیا، ہاں، میرے رب کے سوا کوئی رب نہیں۔ یہ خبر دختر فرعون نے اپنے باپ کو کر دی۔ بس فرعون نے اس کو طلب کیا اور پوچھا، اے معمر اور وفادار مشاطہ، کیا تم میرے علاوہ کسی اور کو رب سمجھ بیٹھی ہو؟ پرستار توحید مشاطہ نے جواب دیا، میرا رب اور تیرا بھی، اس ساری کائنات کا تو وہی ایک رب ہے جو رب السماوات والارض ہے۔ مشاطہ کے اس جواب کے بعد فرعون نے ایک کھوکھلے مجسمے کو جو تانبے سے بنایا گیا تھا آگ پر تپانے اور سرخ کر دینے کا حکم دیا۔ جب وہ تپ کر شعلہ کی طرح ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ اس مجسمے کے اندر مشاطہ کو اور اس کی اولاد کو ڈال دیا جائے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے اس کی اولاد کو ڈالا، حتیٰ کہ شیرخوار بچے کو بھی اس میں ڈالا۔ اس نے کہا، اے ماں، تم اس میں آ جاؤ، پیچھے نہ ہٹنا، کیونکہ تم حق پر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 بچوں نے شیرخوارگی میں کلام کیا، ایک تو یہی مشاطہ کا بچہ،
دوسرا بچہ وہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، تیسرا بچہ جریج کا تھا، اور چوتھے شیر خوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔